السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم یہاں پر سیکھیں گے عین اور غین، اور قرآن پاک لکھنے کے لیے اور حدیث مبارکہ کے الفاظ کو خوبصورتی سے لکھنے کے لیے یہ دو حروف بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خط نسخ میں عین کس طرح لکھا جاتا ہے۔ اور ایک مزے کی بات یہ بتا دوں، آپ نے اس میں سے بس چھوٹا سا کام کرنا ہے، باقی سب آپ نے پہلے سے سیکھا ہوا ہے۔ دیکھیں میں بتاتا ہوں عین کا سر کیسے ہوتا ہے۔ میں بڑا سا لکھتا ہوں پہلے تاکہ آپ کو اس کی شکل سمجھ میں آئے۔ یہ عین کے اوپر کا حصہ ہے۔ میں نے کیسے لکھا؟ ادھر سے شروع نہیں کیا، اس طرف سے شروع نہیں کیا، بلکہ میں نے اس طرف سے شروع کیا۔ اب یہ کیسے دیکھیں، یہ لائن ہے، مثال یہاں پر لیتے ہیں، اس طرح سے آ رہا ہے، ڈائریکشن دیکھیں اس کا ایسے، اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد یہ بالکل شارپ نہیں بن رہا، بلکہ آپ ادھر غور کریں، ایسے نیچے کی طرف آ رہا ہے اور رک گیا۔ پہلے آپ کو اس طرح لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ یہاں سے کیسے شروع کرنا ہے؟ ادھر، یہ بالکل سٹریٹ نہیں ہوگا، یہ بالکل ایسے نہیں ہوگا، یہ ان دونوں کے درمیان اس طرح سے گولائی لیے ہوئے آگے بڑھتا جائے گا، اس طرح، ایسے 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 ایسے، کہاں تک آئے گا؟ یہاں تک آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے، اس سے تھوڑا سا آگے یہاں لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ دیکھیں لائن لگاؤں تو اتنا، یہاں اتنا آگے ہے نا۔ اب ہم کیا کریں گے، یہاں سے ایسے لیں گے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ بالکل سٹریٹ نہیں ہے، یہ بالکل ایسے نہیں ہے، یہ بھی اس طرح سے گولائی لیے ہوئے ایسے 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 ایسے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم یہاں سے اس طرح اسے لے لیں گے تو یہ کہاں تک آئے گا؟ یہ ایسے 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 آئے گا کہ یہاں پر ایک لائن لگا دی جائے تو یہ اس لائن پر آ کے اس طرح سے ٹچ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ایسے۔ یہاں سے کیا کرنا ہے، ہم نے وہی لگانا ہے جو ہم نے جیم کے لیے لگایا تھا۔ اب ہم یہاں سے اس کو چھوٹا سا لکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جیم جو ہم نے لکھا تھا وہ کیسے لکھا تھا، لائن کے اوپر اور لائن کے نیچے، بالکل اسی طرح ہم لکھیں گے۔ یہاں سے شروع کروں گا میں، اتنی اوپر سے شروع کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ یہ نیچے بھی آئے آدھا، ایسے، اور اس کے بعد پھر یہاں سے اس طرح سے، اور یہاں سے لے رہا ہوں، دیکھیے اس طرح۔ یہاں سے میں کیا کر رہا ہوں، لگا رہا ہوں دائرہ۔ کیسے لگا دائرہ دیکھیں آپ۔ اب میں کیا کرتا ہوں، یہاں سے یہ دیکھیے، یہاں سے میں نے ایک لائن ڈرا کی، تو یہ کیسے بنا، بالکل سٹریٹ ہے نا۔ یہاں سے میں ایک لائن ڈرا کر رہا ہوں، تو یہاں پر آپ غور کریں، یہاں پر خالی حصہ ہے، یہاں پر تھوڑا سا اٹھا ہوا حصہ ہے، یہاں پر اتنا خالی حصہ ہے، یہاں پر میں ایسے لائن ڈرا کروں گا تو یہاں پر خالی حصہ ہے، اور یہاں پر دیکھیں آپ، یہاں پر خالی حصہ ہے، اور یہاں پر ایک لائن ڈرا کروں گا تو اتنا حصہ باہر نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ ساری اناٹومی ہے اس کی، بالکل اسی طرح سے ہمیں لکھنا ہے۔ اب دیکھیں میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیے جیم، یہ ایسے ہی تو ہے، دیکھیے گا، سمجھ آ رہا ہے آپ کو کیسے بن گیا؟ یہ بالکل ویسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہم نے لکھنا ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں، اگر ہم نے یہاں سے شروع کیا تو یہ بہت نیچے ہو جائے گا، اور اگر ہم نے یہاں سے شروع کیا تو یہ اوپر ہو جائے گا، تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ دیکھیں یہاں سے اتنا اوپر سے شروع کرنا ہے کہ یہ چیز درمیان میں آئے، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں سے ہم ایسے لیں گے۔ یہ کیسے، آپ دیکھیں اس طرح سے آ رہا ہے، اور ایسے آنے کے بعد اس طرح، یہ آپ کو یوں ایسے نہیں چھوڑنا، ایسے نہیں چھوڑنا، ایسے لا کے ایسے نہیں چھوڑنا، یہ سب غلط ہے۔ اس کو دیکھیں آپ کیسے لکھا ہوا ہے، ایسے ایسے گولائی لیتے 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 اسٹریٹ ہوتے ہوتے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ میں صرف اور صرف یہ لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو، ایسے، اور یہاں سے اس طرح، یہ دو سٹروکس ہے۔
ٹوٹل کتنے ہو گئے اسٹروکس؟ فرسٹ اسٹروک، سیکنڈ اسٹروک، یہ تھرڈ، اور یہاں سے فورتھ. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم نے لکھنا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ہم ایک ورڈ لکھتے ہیں. یہ را ہے، آپ نے لکھا، یہاں سے ہم الف لگائیں گے اس طرح سے. دیکھیں کتنا قریب ہے. اس کے بعد ہم یہاں سے لکھیں گے عین، ایسے. یہ ہے آپ کا ایک ورڈ راعن. راعن کسے کہتے ہیں؟ راعن کہتے ہیں چرواہے کو. جو چرواہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں راعن. اور اسی طرح اصل میں راعن اسے کہتے ہیں جو نگران ہوتا ہے، کیونکہ چرواہا بھی نگرانی کرتا ہے، چرواہا بھی دیکھ بھال کرتا ہے، اسی لیے اسے راعن کہتے ہیں. جو رعایت کرتا ہے، جو دیکھ رہا ہوتا ہے. حضور نے کہا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک اپنے اپنے حد میں نگران ہے، مسئول ہے، ذمہ دار ہے اپنی ذمہ داریوں کا. تو دیکھیں آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہو، اور آپ نے را لکھنا ہے اس طرح سے بھی. تو دیکھیں ایسے بھی لکھنا ہے. اس طرح سے آپ نے یہ دونوں الفاظ، یہ ایک لفظ دونوں طریقوں سے لکھنا ہے را کے. اور غین اوپر لگے گا بس اس طرح سے واضح ہو کر. بالکل اس کی اچھے سے پریکٹس کیجئے، بہت بہت فائدہ ہوگا. یہ حدیث کا ایک لفظ ہے، اور قرآن میں بھی مختلف طریقوں میں، مختلف طور میں یہ استعمال ہوا ہے. اس کی جتنی پریکٹس کی جائے کم ہے. پلیز اچھے سے پریکٹس کیجئے. ہم اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں.